الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. صبر کے بیان میں ایک چیز کی وضاحت اور کر دینا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صابرین میں شامل کرے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو صبر کے میدان میں، دعوت کے میدان میں سمجھتے ہیں کہ مکے والوں نے کتنا تکلیف دیا، دشمنوں نے کتنا ستایا، بلکہ بسا اوقات اپنوں سے بھی بہت تکلیف پہنچی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو صبر ہی پر قائم رہنے کا حکم دیا. صبر کریں، صبر کریں، صبر کریں. بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اے نبی، آپ سے پہلے جیسے بڑے بڑے نبیوں نے صبر سے کام لیا، آپ بھی ویسے ہی صبر کریں. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے تمام نبیوں کو صبر کی دعوت کی راہ میں، اللہ تعالیٰ کا پیغام، آسمان سے جو اللہ تعالیٰ پیغام اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نازل کرتا، اس پیغام کے پہنچانے والے کو صبر کرنا ہی پڑے گا. اور کوئی آج کی بات نہیں ہے، تمام انبیاء کی. اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ اکبر، کہ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. اللہ اکبر. اس میں صبر کے ساتھ ایک چیز اور خیال رکھنا ہے، جلد بازی سے کام نہ لیا جائے. دعوت دینے میں اگر دعوت قبول لوگ نہیں کر رہے ہیں تو جلدی چھوڑ کے بھاگنا نہیں چاہیے، ہمت نہیں ہارنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، جلد بازی سے کام نہیں، چھوڑ کر کے گاؤں نہیں جانا چاہیے. اسی قوم میں رہ کر کے صبر و استقامت کے ساتھ دعوت کا کام کرنا ہے. چنانچہ رب العالمین نے فرمایا، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. اس آیت میں 2 چیزوں کا حکم اللہ نے دیا اپنے نبی کو. نمبر 1، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. اے نبی، آپ صبر کریں جیسے کہ آپ سے پہلے اولو العزم من الرسل صبر کریں. بڑے ہمت والے نبیوں نے صبر کیا ہے. یہاں سارے نبیوں کا تذکرہ نہیں، اولو العزم من الرسل کہا جاتا ہے. 5 نبی اولو العزم ہیں، بڑے ہمت والے. 5 نبی بڑے ہمت والے ہیں. قوم نے کتنا بھی ستایا، کتنی بھی تکلیف دیا، لیکن باز نہیں آئے. کہا جاتا ہے حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، یہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے. ابراہیم، نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. یہ ہمت والے نبیوں نے جیسے صبر کیا، آپ کو ویسے صبر کرنا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا صبر 950 سال برابر صبر کرتے. اور صبر کیسے؟ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. کتنی عجیب سی بات. کہتے ہیں نوح علیہ السلام، اللہ، میں نے اپنی قوم کو دعوت دیا، دعوت قومی، ہم نے اپنے قوم کو رات دن 24 گھنٹے ان کو پکار دے. لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. لیکن اللہ، اتنی رات ذرا غور کریں، انی دعوت قومی لیلا ونہارا، 24 گھنٹے رات دن ہم نے ان کو دعوت دیا. لیکن جتنا میں دعوت دیتا رہا اتنا یہ دادا مجھ سے یہ بھاگتے رہے.
فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں جتنا ان کو دعوت دیا اتنا ہم سے یہ دور قبول کرنے سے دور بھاگتے رہے، ہم سے ہٹتے رہے. اور کیا اللہ ان کی عادت ذرا دیکھیں. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، جب میں ان کو دعوت دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ. اتنے بدبخت ہیں، جب میں ان کو دعوت دینے لگتا ہوں تو اپنی انگلیاں کان میں ڈال لیتے ہیں تاکہ میری بات. کتنی توہین، کتنی بے عزتی. کیسے صبر کیا آپ سے پہلے حضرت نوح نے. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ. اللہ کیا کرتے ہیں؟ جب میں ان کو دعوت دیتا ہوں تو کان میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور جتنا میں ان کو بلاتا ہوں تو کیا کرتے ہیں؟ چہرے پر کپڑا ڈال لیتے ہیں تاکہ تمہاری نگاہ میرے چہرے پر نہ پڑے. ایک انسان چہرے پر کپڑا ڈالے، انگلی بند کر لے، اور نبی کو کہا جائے نہیں ابھی آپ صبر کریں. کتنی ہمت کی بات ہے. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، ہمت والے نبیوں نے. نوح علیہ السلام کا صبر و نوح. آگے کیا کہتے ہیں؟ وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، بہت اصرار کیا، بہت تکبر کرتے ہیں. یہ کسی بھی صورت سے. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور بڑی سازشیں یہ کرتے ہیں. دیکھا آپ نے کتنی شکایت کر رہے نوح علیہ السلام، لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں، نوح صبر کرنا ہے. اچھا، جب اللہ رب العالمین نے 950 سال کے بعد اللہ نے فرمایا نوح اب ایمان لانے والے. سوچو آدمی ایسی قوم کے ساتھ 950 سال کیسے گزارا نوح علیہ السلام نے. کوئی معمولی کام نہیں. 950 سال ایسی قوم کے ساتھ زندگی گزاری جو کان میں انگلیاں ڈالتی ہے، چہرے پر کپڑا ڈالتی ہے، اور کبر اور غرور تکبر سے کام لیتی ہے، آپ کو طرح طرح سے ستاتی ہے. 950 سال کے بعد اللہ نے فرمایا کہ نوح انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن. بس اب جتنے ایمان لانے والے تھے لا چکے. کہا جاتا ہے 80 آدمی ایمان لائے. صبر کی انتہا. 950 سال میں 950 سال میں ایمان کتنے لائے؟ 80. یعنی ذرا سوچو، حساب لگاؤ تو ایک آدمی پر کتنی سال محنت کرنی پڑے اگر حساب لگائے. سال میں ایک آدمی نہیں، 950 سال میں ایک آدمی 80 آدمی لائے. حساب لگائے کتنے کم. لیکن اس کے باوجود صبر کیا. جو کچھ قوم نے کہا صبر کیا. نہ کہیں ہجرت کر کے گئے، نہ قوم کو چھوڑا، نہ قوم سے لڑے. صبر کریں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. شاید کہ ایمان لا لیں، شاید کہ ایمان لا لیں. نبی موسیٰ اللہ فرماتا نہیں دعوت دیتے رہو، دعوت دے رہو. جب 950 سال کے بعد اللہ نے فرمایا اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، ایسا کریں انصنع الفلک بأعیننا، میری نگرانی میں آپ ایک کشتی تیار کریں. سورہ ہود کی آیت جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار کر رہے تھے، انصنع الفلک بأعیننا، میری نگرانی میں کشتی. اللہ اکبر. اللہ فہم میری نگرانی میں، یعنی کوئی پہلا کوئی انجینئر نہیں تھا کہ ہاں ایسے سے کشتی بنائی جاتی ہے. اللہ کو حکم دیتا یہ لکڑی کاٹو، اتنی لمبی، اتنی چوڑی، اتنی کیل، ایسے فٹ کرو، یہ ہے میری نگرانی میں کرو. نوح علیہ السلام کشتی تیار کر رہے ہیں. ادھر کلما مر، جب بھی ظالم لوگ قوم کو کہاں گئی نبوت، دعوت کا کام بند کر دیا، کہاں گئی، کارپینٹر ہو گئے، بزنس کریں گے. اللہ اکبر. ابھی بھی دیکھو آخری دم تک قوم ظلم ہی کر رہی ہے. کلما مر سخروا منہ، مذاق اڑاتے.
اور کبھی کہتے ہاں یہ کشتی کہاں چلاؤ گے تم، اللہ اکبر لیکن نوح علیہ السلام خاموش، کیوں؟ اللہ نے صبر کا حکم دیا ہے، تو آخر دم تک تنگ کرتے رہے۔ پھر نوح علیہ السلام نے بد دعا کی، اللہ اب ایمان لانے والے ان کو ختم کر دے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ابراہیم علیہ السلام کو ذرا دیکھے، آگ میں گئے، کیا کیا مصیبتیں، باپ سے مقابلہ، باپ نے شہر بدر کر دیا، گھر سے نکال دیا، لیکن ابراہیم صبر کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، الحمدللہ کتنی تکلیفیں دی، روحانی، جسمانی، لسانی، کیسی کیسی تکلیفیں دی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہے صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو۔ کبھی قوم کا برا نہیں چاہا۔ موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ آپ ان نبیوں کی طرح صبر کریں، کما صبر اولو العزم من الرسل، ہمت والے نبیوں نے جیسے صبر کیا آپ ویسے صبر کریں۔ یہ انبیاء جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے ہمت والے نبی۔ اس آیت میں دوسرا حکم کیا دیا؟ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، اے نبی آپ ان کے لیے جلد بازی نہ کریں۔ جلد بازی کرنے سے منع کیا کہ جلد بازی سے کام نہ لیں، صبر سے کام لیں۔ تو داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ جلد بازی سے کام نہ لے، ہمیشہ ہمت سے، حوصلہ سے، صبر و استقامت سے کام لے، کبھی جلد بازی سے کام نہ لے۔ کیوں؟ اگر انسان جلد بازی سے کام لے اور صبر نہیں کرے گا تو نبی کی توہین کرنے کا، نبی کو بے عزت کرنے کا ایک موقع مل جاتا ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا فاصبر ان وعد اللہ حق ولا یستخفنک الذین لا یوقنون۔ داعی کو ہمیشہ چاہیے کہ اپنے آپ کو بے عزتی سے بچائے، یعنی بے عزتی مطلب دشمنوں ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے دشمنوں کو ہنسنے کا موقع ملے۔ شماتت عادہ، اس کو کہا شماتت عادہ، بڑی بدترین چیز ہے۔ نبی علیہ السلام پناہ مانگتے تھے اللہم انی شماتت العادہ، اللہم انی اعوذک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتت العادہ، اللہ میرے اوپر دشمنوں کے ہنسنے کا موقع نہیں دینا، اللہ دشمنوں کو مذاق اڑانے کا موقع نہیں دینا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھو فاصبر ان وعد اللہ حق، اے نبی آپ صبر سے کام لیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ کیا وعدہ؟ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، ہم رسولوں کو، رسول اور ایمان والوں کی مدد ہم ضرور کریں گے۔ پھر یہ جو وعدہ ہے کہ دشمن آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، آپ کو ہم فتح نصیب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان وعدوں پر آپ یقین رکھیں۔ وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور یہ شرک اور کفر میں مبتلا لوگ جو ہیں آپ کا مذاق نہ اڑا سکیں۔ کیا مطلب ہے؟ آپ دعوت دے رہے ہیں اور تنگ آ کر کے خاموش بیٹھ جائیں گے تو اب آپ کو آپ کی ویلو، آپ کی وقعت جو ہے ان کی نگاہوں سے ہٹ جائے گی۔ اب انہیں مقام استہزاء کرنے کا اور مذاق کرنے کا موقع ملے گا۔ اسی لیے رب العالمین نے ارشاد فرمایا خبردار، اے اللہ نے فرمایا وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اے نبی آپ صبر سے کام لے، اللہ کا وعدہ پورا ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو ناصبری آپ دکھائیں تو دشمنوں کو ہنسنے کا موقع مل جائے۔ صبر ہی کی برکت سے انسان دشمنوں کے استہزاء اور مذاق اور ہنسنے سے، توہین کرنے سے بچتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو، جب صحابہ کرام بہت ہی زیادہ تنگ آئے
اور بہت پریشان ہو کر کے نبی علیہ السلام سے دعا کی اپیل کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ مصیبت کو ٹال دے، تو اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَٰكِنَّكُمْ قَوْمٌ تَسْتَعْجِلُونَ، آئے گی اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، نصرت آئے گی، اور دنیا میں تمہیں فتح نصیب ہوگی، بڑی بشارتیں سناتے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَٰكِنَّكُمْ قَوْمٌ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن تم بڑی جلد باز قوم ہو، جلد بازی نہ کرو، ذرا صبر سے تحمل سے کام لو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں فتح نصیب کرے گا، لیکن تم جلد بازی کر رہے ہو، جلد بازی سے انسان سرخرو نہیں ہوتا، انسان سرخرو ہوتا ہے تو صبر و استقامت کے بنا پر۔ اس لیے یہ چند باتیں جو صبر کے متعلق ہیں ہمیں انہیں یاد کر رکھنا چاہیے، اور ان کے مطابق ہمیں دین کے راہ میں دعوت و تبلیغ کے کام میں ہمیشہ ہمیں اپنی کامیابی کے لیے یہ صبر کرنا پڑے گا، اور یہ سب مختلف انداز سے جو میں نے بتایا ہے ان تمام صبر کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صابرین میں شامل کرے اور ہر قسم کے شبہات عادہ سے اللہ بچائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔